اس پہ ایک کمنٹ چاہیے، جو میں نے پہلے سوال کیا تو اس پہ صرف ایک کمنٹ چاہیے سر آپ کا. جو بات نواز شریف نے کل کی، اس بات پہ غداری کی باتیں ہو رہی ہیں، غداری کے فتوے لگ رہے ہیں. اسی طرح کی باتیں، میرے پاس 50 کلپس ہیں، وقت کم تھا، میں صرف 2 چلا سکا. عمران خان صاحب کئی دفعہ بھارت میں جا کے کر چکے ہوئے ہیں سر. آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو بھی آج معافی مانگ لینی چاہیے کہ ہاں بھائی وہ میں نے باتیں جو کی تھی وہ غلط کی تھی؟ دیکھیں، مجھے تو جو آپ نے کلپ سنائے ہیں ان پہ یقین ہی نہیں آ رہا، اور کیونکہ میں جس عمران خان کو جانتا ہوں وہ تو اس وقت اس طرح تھک اینڈ تھن ہے آرمی کے ساتھ کہ پہلی دفعہ میری زندگی میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ فوج اور ایک سول گورنمنٹ کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کافی حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے، 14 وزارتیں کی ہیں. جی 14 وزارتوں میں پہلی دفعہ ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، خواہ اکانومی کا مسئلہ ہو، خواہ اور مسئلے ہوں، اس میں سول گورنمنٹ اور ملٹری گورنمنٹ دونوں کی لائن اور لینتھ ایک ہے، اور دونوں بہت ہی زبردست طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جو سپورٹ اس گورنمنٹ کو حاصل ہے وہ پچھلے 70 سال میں کسی اور گورنمنٹ کو حاصل نہیں تھی. آپ نے خود بھی فرمایا کہ پانی کا مسئلہ ہو، ٹڈی دل کا مسئلہ ہو، کرونا کا مسئلہ ہو، فوج نے آ کے ساتھ دیا، سپورٹ کیا. یہاں تک کہ جب تحریک لبیک پاکستان نے ان پہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا تھا تو اس میں فوج نے ساتھ دیا، مگر جب اسی تحریک لبیک نے فیض آباد دھرنا دیا تو ان سے سختی سے نہ نمٹنے کی بات کی تھی فوج نے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے؟ میرا خیال ہے نواز شریف کی تقریر کے بعد تو نواز شریف صاحب نے خود اپنا گلا دبا لیا، اپنا پاکستانی پاسپورٹ خود پھاڑا ہے، خود اپنے آپ اپنی سیاست کو کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ دفن کر دیا ہے. نواز شریف اتنا بچہ نہیں ہے اب 72 سال کی عمر میں، اور 2-3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے کے بعد اس نے جو کچھ کل کیا ہے اس ادارے میں اور اس پاک فوج کی موجودگی میں، تو اس کی سیاست دفن ہو گئی ہے. جی میں اس کی سیاست کو نہیں دیکھ رہا. اچھا، آپ نے کہا اس پاک فوج کی موجودگی میں سر اس میں کوئی تبدیلی اگر آئے تو پھر شاید امکان ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے سر بڑے بڑے سخت بیانات دیے میرا گئے، نہیں خیال. پھر دوبارہ یہ لوگ سیاست میں واپس بھی آئے. دیکھیں، بیان دینا اور بات ہے، اور ایک جگہ بیٹھ کر اس کا اظہار کرنا. یہ وہی لوگ ہیں ان کی تنزلی شروع ہو گئی تھی ڈان لیگ کے ساتھ. یہ وہی لوگ ہیں جب انہوں نے جندال کو اور جب انہوں نے مودی کو بغیر ویزے کے اپنے گھروں میں بلایا اور مری میں بلایا، اور جب فوج نے اس پر اعتراض کیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، بلکہ ایک سلامتی کے وزیر تھے، انہوں نے ان کو فون کیا رائیونڈ میں کہ 6-7 گھنٹے ہیں، مجھے پتہ لگا مودی آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں آ سکتا ہوں. انہوں نے کہا گیا نہیں، آپ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو یہ ساری صورتحال جو ہے ایک بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہی ہے، اور یہ جو ساری صورتحال ہو رہی ہے اس میں دنیا اس وقت پاکستان پر سی پیک کی وجہ سے دباؤ ڈال رہی ہے. دنیا پاکستان پر، امریکہ پاکستان پر، انڈیا پاکستان پر، اور دوسرے ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سی پیک اپنے مقام پہ پہنچے اور اپنا ایک رابطے کی وہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ پاکستان میں ایک ترقی کی لہر آ جائے. اچھا شیخ صاحب، جو بات نواز شریف نے کہی ہے یہ ساری کی ساری بات تو پوری اپوزیشن کے مشترکہ اعلامیہ میں بھی لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کہ پوری کی پوری جو اپوزیشن ہے، ساری جماعتیں، وہ ساری لسٹ سے خارج ہو چکی ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ کی. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جماعتیں ہیں کون ہیں؟ ایک فضل الرحمان نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے. بیانیہ جو ہے وہ نواز شریف کا ہے. باقی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ 11 پارٹیاں کون سی ہیں سوائے ایک فضل الرحمان کی پارٹی کے. باقی تو اگر کوئی ایک ہوتی اے این پی کی 1 سیٹ کی پارٹی ہے تو وہ تو میں بھی 1 سیٹ کی پارٹی ہوں. لیکن یہ کہنا کہ میرا کوئی بہت زرداری بڑا صاحب بھی کلیدی نظر نہیں رول آ ہے رہے سر آپ کو؟ پاکستان کی سیاست میں، مجھے زرداری بھی نہیں نظر آ رہا. میں آپ کے چینل پہ ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ زرداری سندھ سے استعفیٰ نہیں دے گا. جی کسی قیمت پر نہیں دے گا، بلکہ وہ اچھا، ایسے حالات چاہے گا کہ اگلی دفعہ بھی اس کی حکومت بنے. کسی قیمت پر وہ سندھ کی حکومت نہیں چھوڑے گا. ابھی آپ 15-20 دن دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس مہینے آج 21-22 تاریخ ہے، اگلے مہینے کی 22 تاریخ تک دیکھیں، سیاست میں بڑی ہمہ گیر تبدیلیاں آئیں گی. وہ تبدیلی کہاں آئے گی سر؟ سندھ میں آئے گی، پنجاب میں، یا مرکز میں سر؟ دیکھیں، اس اپوزیشن کے ساتھ آئے گی. یہ جو کیسز میں گردن تک ڈوبے ہوئے ہیں اور جو یہ میڈیا کے سہارے چل پھر رہے ہیں، یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور فیٹف کے بعد میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں جیلوں کو آباد ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور منی لانڈرنگ کے اتنے سیریس کیس ہیں اچھا، کہ ان کو میں نااہل ہوتے بھی دیکھ رہا ہوں اور ان کو جیلوں میں جاتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں.